حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی تبلیغ کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے پیادہ طائف پہنچے اور وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت فرمائی، جس سے وہ سب برف رختہ ہو کر در پہ آزار ہو گئے۔ وہاں کے سرداروں نے اپنے علاقوں اور شہر کے لڑکوں کو سکھا دیا۔ وہ لوگ وعظ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو میں تربتر ہو جاتے، خون بہہ بہہ کر نالین مبارک میں جم جاتا اور وضو کے لیے پاؤں جوتے سے نکالنا مشکل ہو جاتا۔ ایک دفعہ بدماشوں اور اوباشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر گالیاں دیں، تالیاں بجائیں، چیخیں ماری کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکان کے احاطے میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ اسی مقام پر ایک دفعہ وعظ فرماتے ہوئے خدا کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے چوٹیں آئیں کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ پر اٹھایا، آبادی سے باہر لے گئے، پانی کے چھینٹے دینے سے ہوش آیا۔ اس سفر میں تکلیف اور ایذاؤں کے بعد اور ایک شخص تک کے مسلمان نہ ہونے کے رنج و صدمے کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت سے لبریز تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا مانگی، اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتہجمونی او الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرۃ من ان ینزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبی حتی ترضی لا حول ولا قوة الا بک۔ اے اللہ، میں اپنے ضعف، بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی تحقیر اور بے سر و سامانی کی فریاد تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، اے درماندہ ناتوانوں کے مالک، تو ہی میرا رب ہے۔ اے میرے آقا، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ بیگانوں کے جو ترش رو ہوں گے یا دشمن کے جو میرے نیک و بد پر قابو رکھے گا؟ لیکن جب تو مجھ سے ناخوش نہیں ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ تیری عافیت اور بخشش میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات پاک کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے آسمان روشن ہوئے اور جس سے تاریکیاں دور ہوئیں اور دنیا اور آخرت کے کام ٹھیک ہوئے۔ تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر غضب نازل کرے یا تیری ناخوشی مجھ پر وارد ہو، اور تجھ کو منانا ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے، اور تیری مدد اور تائید کے بغیر کسی کو کوئی قدرت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپس آتے ہوئے یہ بھی فرمایا: میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرور اللہ واحد پر ایمان لانے والی ہوں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عفو و کرم دیکھیں۔ کفار مکہ 21 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کو ستاتے رہے۔ ظلم و ستم کا کوئی حربہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے خدائے واحد کے پرستاروں پر نہ آزمایا ہو، حتیٰ کہ وہ گھر بار اور وطن تک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن جب کہ مکہ فتح ہوا تو اسلام کے یہ بدترین دشمن مکمل طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اشارہ ان سب کو خاک و خون میں ملا سکتا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟
ان تمام جباران قریش سے جو خوف اور ندامت سے سر نیچے ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے دبی زبان سے جواب دیا، اے صادق، اے امین، تم ہمارے شریف بھائی اور شریف برادرزادے ہو، ہم نے تمہیں ہمیشہ رحم دل پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ، آج تم سب آزاد ہو۔